بھئی اگر معاشرہ نہیں مانتا تو نہ مانے، اگر معاشرہ علماء کی عزت نہیں کرتا نہ کرے، یہ ان کی کم بختی ہے. لیکن دیکھ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا عطا فرمایا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی عالم با عمل کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے، اللہ اس کی برکت سے 7 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں جی. بھائی اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی کم بختی ہے، یہ اس کی بدبختی ہے، وہ علماء کی عزت نہیں کر رہا. لیکن وہ دیکھو اللہ کے رسول نے کتنا عطا فرمایا. آپ نے فرمایا علماء کے لیے تو پانی کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم با عمل کی زیارت کی وہ ایسے جیسے اس نے میری زیارت کی. جس نے کسی عالم با عمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم با عمل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. نہ لوگ مانے تو نہ مانے، لیکن دیکھ تو صحیح مصطفیٰ کریم نے کتنا عطا کر دیا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اور ضرورت ہے دین کو بناؤ، نہیں تو حضرت جی کام وہ بہت اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. عجیب دعوے ان کی غلامی کے ہیں لیکن عملاً شیطان سے یاریاں ہیں، عملاً یہود و نصارہ کی نقل حضرت ہیں. اس لیے حضرت بدلو خود کو. وہ مفتی صاحب فرمانے لگے، اب فرماتے ہیں کہ وہ اب تو اللہ آپ کو سلام، اب تشریف رکھیے گا سارے نے، گفتگو سماعت فرمائیں بس ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اب تو مدارس کے حالات کافی بہتر ہیں لیکن اس وقت تو بڑی سختی تھی. آپ فرماتے ہیں ہم سارے نا گاؤں میں کھانا مانگنے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. کسی کو گوبھی کا سالن ملنا، کسی کو ٹینڈے ملنا، کسی کو کدو ملنا، کسی کو پالک ملنا، کسی کو کچھ ملنا، کسی کو کچھ ملنا. پھر کیا کرنا، مدرسے میں سب نے لا کے نا اس سالن کو یکجا کر لینا، ایک کر لینا، پھر اسی میں سے سارے مدرسے نے کھانا کھانا. فرماتے ہوا کیا ایک دن کہ بارش بڑی برسی، طوفانی بارش، ظاہر ہے پکی گلیوں کا تو تصور بھی نہیں تھا. فرماتے کوئی بھی کھانا مانگنے نہیں جا سکا، سارا مدرسہ بھوکا بیٹھا. فرماتے جیسے بارش تھمی شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے، دیکھا سارا مدرسہ بھوکا ہے. فرماتے فرمانے لگے کہ جاؤ سارے اپنے اپنے برتنوں میں نا نل سے پانی بھر کے لاؤ. کہتے ہیں ہم پانی بھر کے لائے، کنویں سے یا نل سے پانی بھر کے لاؤ، بھر کے لائے. کہتے حضرت نے سب کے برتن سامنے رکھ کے نا آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے پانی پہ پھونکا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ دودھ بن گیا. فرمانے لگے پیو سارے پیو. کہتے ہم اپنے اپنے کمروں میں برتن لے پیٹ بھر کے پیا، ختم نہیں. کہتے صبح اٹھ کے پھر پیا، پھر ختم ہو گیا. کہتے ایک دن پھر اسی طرح کا کوئی سلسلہ بنا، بارش بڑی زیادہ تھی تو ہم نہیں کھانا لینے جا سکے. کہتے اس دن ہم نے آپس میں نا مشورہ کیا کہ بھئی اب تو ضرورت ہی نہیں، اب تو ہمیں اس کا بھی پتہ چل گیا دودھ بنانے کا. کہتے ہم سب نے کیا کیا کہ وہ برتنوں میں دودھ بھرا، وہ پانی بھرا اور رکھ گئے. ہم نے کہا بھئی مفتی صاحب نے تو پڑھی بھی سادی تھی، ٹھیک ہے جی، با بھی ہونٹوں کے تر حصے سے نہیں نکلا، سین پہ سیٹی بھی نہیں، میم خشک حصوں سے نہیں نکلا، ہا کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا. تو ہمارے تو مخارج بھی بڑے ٹھیک ہیں، ترتیل بھی بڑی اچھی ہے. اللہ کہتے ہم نے رکھ لی برتن سامنے اور ہم ہو گئے شروع سارے. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے دو نہیں بڑھے. ہم بڑے حیران بھئی یہ کیا ہوا. کہتے ہم نے کہا پھر ٹرائی مارتے ہیں. کہتے ہم نے پھر ماری بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے دو پھر بھی نہیں بڑھی. کہتے ہم ٹرائیاں مارتے رہے، سانس پھول گئے، ہزاروں کی تعداد پہ ہم چلے گئے لیکن کہتے دودھ نہیں بنا. کہتے اتنی دیر میں بارش کم ہو گئی، قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے مفتی صاحب. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارا مدرسہ سامنے برتن رکھ کے نا پانی کا دودھ بنانے میں مصروف ہے. فرمانے لگے بھئی یہ کیا کر رہے ہو. کہتے حضرت بارش برس رہی تھی، بھوک لگی تھی، نسخہ ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے کہا چلو ہم بھی بناتے ہیں. لیکن حضرت آپ کی تو ایک بسم اللہ نے بنا دیا، ہم تو ہزاروں بار پڑھ چکے ہیں نہیں بنایا. کہتے ہیں انہوں نے کہا لاؤ رکھو سارے. کہتے ہم نے رکھا. انہوں نے پھر وہ سادی سی بسم اللہ شریف پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے انہوں نے پھر بھوک ماری. کہتے دودھ بن گیا. کہتے پیو.
وہ مفتی صاحب فرمانے لگے، آپ فرماتے ہیں میں نے شیخ الحدیث صاحب کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور دودھ نہیں پینا سی کوئی. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتے میں نے عرض کی حضور پہلے دسو کہ دودھ بنتا کہ بسم اللہ آپ کی بھی وہی ہے، بسم اللہ ہماری بھی وہی ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے مخارج بھی ٹھیک تھے، ہمارا تلفظ بھی ٹھیک تھا، ہماری ادائیگی بھی ٹھیک تھی. آپ ہے پڑھ رہے ہیں، ہم نے ہی پڑھا تو ہم سے دودھ نہیں بنا. ان کا نہیں، اس بات کو چھوڑو، تم جب وقت آئے گا تو بتا دوں گا، تم دودھ پیو. مجھے فرماتے میں نے کہا نہیں ہے دودھ نہیں پینا. دسو فرق کی بسم اللہ آپ کی بھی وہ، بسم اللہ ہماری بھی وہ. آپ کا اسی طرح کا منہ، ہمارا بھی اسی طرح کا منہ. آپ کے منہ میں بھی ایک ہی زبان، ہمارے منہ میں بھی ایک ہی زبان. لیکن ہماری بسم اللہ سے دودھ نہیں بنا، آپ کی سے کس طرح بن گیا؟ تو کہتے ہیں حضرت آگے سے فرمانے لگے وہی گل ہے بسم اللہ تو ایک کو جہی ہے لیکن منہ ایک کو جہا نہیں کوئی ہے. منہ ایک کو جہا نہیں ہے. تو مجھے صاحب فرماتے ہیں ہم نے عرض کی حضور کی فرق ایک کو جہی ہے. فرمانے لگے ساخ کے لحاظ سے ایک کو جہا ہے لیکن ہے ایک کو جہا نہیں ہے. کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں انہوں نے آگے سے فرمایا یہ وہ منہ ہے، یہ وہ زبان ہے جس سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی گالی نہیں دی ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. یہ وہ منہ ہے جس میں جب بھی لقمہ گیا ہے حلال کا ہی گیا ہے. آپ نے فرمایا بسم اللہ تو ایک ہی ہے، منہ ایک جیسا نہیں ہے. جس دن منہ بھی میرے والا لے آؤ گے نا اس دن تمہاری بھی ایک بسم اللہ دودھ بنا دے گی.